سقراط ایک عظیم دانشمند اور فلسفی تھا۔ اس کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 400 سال پہلے کا ہے۔ وہ نہ صرف خدا پر ایمان رکھتا تھا بلکہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتا تھا۔ سقراط کو فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے۔ سقراط 470 قبل از مسیح یونانی شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کا تعلق ایک امیر کبیر خاندان سے نہ تھا، سو اس نے بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے والد جو کہ پتھروں کو تراشنے کا کام کرتے تھے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے اپنے غیر معمولی سوالات کی وجہ سے جلد ہی سقراط کو بصیرت، سالمیت اور منظم بحث کا استاد مانا جانے لگا۔ اس وقت کی یونانی روایات میں خداؤں کا اکثر ذکر پایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کیسے دیوتا طاقت کے نشے میں ایک دوسرے سے لڑائیاں کرتے آئے ہیں۔ اس کے باوجود مشہور خداؤں یا دیوتاؤں کی عزت اور محبت کرنا ترقی کے لیے ضروری سمجھا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے لوگ دیوتاؤں پر بھرپور ایمان رکھتے۔ بالکل اس طرح سقراط کی ماں بچپن میں اسے دیوتاؤں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی، اور سقراط ان سے اکثر یہ سوال کرتا تھا کہ اگر دیوتا مہربان ہیں تو وہ آپس میں لڑائیاں کیوں کرتے ہیں؟ لیکن سقراط کے ان سوالوں کا جواب اسے کبھی نہ ملا۔ بہت جلد سقراط نے اس قسم کے سوالات عام لوگوں سے بھی کرنا شروع کر دیے۔ سقراط کو خداؤں کا منکر مانا جانے لگا۔ ایتھنز کے لوگ جو کہ خداؤں پر یا دیوتاؤں پر خود سے زیادہ یقین رکھتے تھے، ان میں سے بعض سقراط کے خلاف ہو گئے۔ اگرچہ سقراط نے اپنی زندگی میں ایک کتاب بھی نہیں لکھی، لیکن اس کے باوجود اس نے جوانوں کی ایک بڑی تعداد کو مسحور کر لیا تھا۔ وہ باقاعدہ طور پر استاد نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ مختلف محفلوں میں اس کا فلسفہ سننے کے لیے جاتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ اپنی والدہ کے ہمراہ کسی کام میں مصروف تھا کہ شہر کا سیاستدان پارکلیز ایک شخص کے ساتھ تشریف لے آیا۔ اس شخص کا نام اینکڑاغورس تھا، جو کہ کافی سالوں سے آسمان میں موجود ستاروں کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اینکڑاغورس کے مطابق آسمان میں موجود چاند اور ستارے صرف اور صرف پتھر تھے، جبکہ لوگ غلط طریقے سے انہیں خدا یا دیوتا مانتے تھے۔ اس کے مطابق چاند کی روشنی بھی اپنی نہیں ہے بلکہ وہ اس کے لیے سورج کا محتاج ہے۔ اینکڑاغورس کے ان خیالات کی وجہ سے ایتھنز کے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ سقراط کو ایک عقل مند آدمی سمجھتے ہوئے مندر کے پروہت نے اس سے اینکڑاغورس کے تخیلات پر اپنی رائے دینے کا کہا۔ پروہت سمجھتا تھا کہ سقراط اینکڑاغورس کے تخیلات کی مخالفت کرے گا، لیکن سقراط نے اس کی سوچ کے برعکس کہا کہ چونکہ میرے پاس اسے غلط یا صحیح کہنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے تو میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا۔ سقراط کا یہ جواب سننے کے بعد مندر کا پروہت غصے میں آ گیا اور کہا کہ کیا ہمارے بزرگ جھوٹے تھے؟ کیا ہمارے دیوتا جھوٹے ہیں؟ سقراط کے بیان کے بعد لوگوں میں اس کی مخالفت اور بڑھ چکی تھی، اور دوسری جانب اینکڑاغورس پر کفر کا مقدمہ چلا دیا گیا اور اسے جیوری کا سامنا تھا۔ اس کے لیے موت یا ملک بدری کی سزا کا تعین ہونا تھا۔ جیوری میں کچھ لوگ اس کے چاہنے والے موجود تھے، اس لیے اسے موت سے بچا کر شہر بدر کر دیا گیا۔ اینکڑاغورس کا انجام دیکھ کر سقراط پریشان ہو گیا۔ سقراط کا ایک شاگرد کمانڈر ایلس بائیڈس جزیرے سسلی میں ایک لڑائی میں ہار گیا اور وہ ایتھنز کی دشمن ریاست سپارٹا کے ساتھ مل گیا۔ اس واقعے کے بعد سقراط کی شہرت اور بھی خراب ہو گئی۔ ایلس بائیڈس کو غدار کہا جانے لگا۔ سقراط کے دشمنوں نے یہ ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سقراط پر مقدمہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ ایتھنز شہر کے وسط میں عدالت لگائی گئی۔ جیوری 500 افراد پر مشتمل تھی اور پہلے 3 گھنٹے سقراط پر مقدمہ پیش کیا گیا کہ اس نے ریاست کے منظور شدہ خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا اور کفر کیا ہے، جس کی وجہ سے دیوتا ایتھنز کی ریاست پر مہربان نہیں رہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جنگ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگیں جیتنے اور ترقی کرنے کے لیے ہمیں دیوتاؤں کی خوشنودی چاہیے، جو کہ سقراط کی تعلیمات کی وجہ سے ہمیں میسر نہیں، لہٰذا اسے موت کی سزا دی جائے۔ اس کے بعد سقراط کو اپنے دفاع کے لیے 3 گھنٹے دیے گئے، لیکن سقراط نے اپنی صفائی دینے کی بجائے وہی کام کیا جس کا اس پر الزام تھا۔ وہ کافی دیر تک ایتھنز کے سماجی اور معاشرتی برائیوں کا تذکرہ کرتا رہا، لیکن اس نے اپنا دفاع نہیں کیا۔ سقراط کی تقریر کے بعد جیوری نے 220 کے مقابلے میں 280 ووٹوں سے سقراط کو مجرم قرار دیا اور اس کے لیے سزائے موت کا اعلان کر دیا گیا۔ ایتھنز کے قانون کی روح سے سقراط کو اپنی موت کے طریقہ کار کا بھی خود ہی تعین کرنا تھا، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کس طرح مرنا پسند کرو گے تو اس نے کہا میں حکومت کے خرچ پر ڈنر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب اس نے ہیملوک نامی زہر پینے کا فیصلہ کیا۔ موت کے دن سقراط پر کسی قسم کا کوئی خوف طاری نہ تھا، بلکہ اس نے تو زہر کا پیالہ بھی بڑے اطمینان سے پکڑا۔ سقراط کے چاہنے والے پریشان تھے اور بعض نے تو رونا بھی شروع کر دیا۔
لیکن اس وقت سقراط نے تاریخی الفاظ ادا کیے اور کہا میں نے سنا ہے کہ لوگوں کو خاموشی سے مرنا چاہیے، لہٰذا جب میں زہر پی لوں تو تم اپنے اوپر قابو رکھنا اور صبر سے کام لینا۔ اس کے بعد اس نے زہر کا جام منہ سے لگایا اور کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہو گئی۔ اس طرح ایک عظیم فلاسفر کو اس کے علم اور سوچ کی بنیاد پر موت کے سپرد کر دیا گیا۔